بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں تراویح کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تراویح اسلام کے اندر ایک عظیم الشان عبادت ہے جو کہ قرن اول سے اب تک مسلسل چلی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں دن کو روزہ فرض فرمایا اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا، یعنی تراویح کو جو سنت مؤکدہ کے طور پر مسلمانوں پر مقرر کی گئی ہے۔ شروع زمانے سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ کے طور پر امت مسلمہ پڑھ رہی ہے، اور اس عظیم الشان عبادت میں تقریباً مسلمان شریک ہوتے ہیں، اور اس میں شریک ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ عبادت مقرر کی گئی ہے، اور اس میں انسان قرآن کریم کی تلاوت کو سن لیتا ہے اور چند دنوں کے اندر پورے قرآن کریم کو سنتا ہے۔ یاد رکھیے، تراویح کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا علیحدہ سنت ہے، اور اس کے اندر پھر ختم قرآن کرنا علیحدہ سنت ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چند راتوں کے لیے تراویح پڑھتے ہیں، 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ، یا جتنی راتوں کے لیے بھی قرآن مقدس مکمل سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تراویح کی چھٹی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کے سننے کی سنت تو ادا ہو گئی، لیکن بعد میں جو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا وبال ہوگا وہ سر پر رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم بھی سنیں، اور آخر رمضان تک یعنی شوال المکرم کے چاند نظر آنے تک تراویح کو برابر ادا کرتے رہیں۔ اب اس حوالے سے چند مسائل کو نوٹ کیجئے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کہیں سے لیٹ آتا ہے اور تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وتروں کی جماعت میں شریک نہ ہو، لیکن اگر وتروں کی نماز میں شریک ہو بھی جائے تب بھی اس کے وتر ہو جائیں گے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر مساجد میں ایک وبا عام پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تراویح کے لیے امام صاحب نماز کو شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ پیچھے صفوں کے پیچھے بیٹھ کر گپیں ہانکتے رہتے ہیں یا مختلف مشاغل میں مصروف رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تب فوراً رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں اور تراویح کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس عمل کے اندر قرآن کریم کے سننے کے ثواب سے ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، جلدی میں جب یہ لوگ رکوع میں شامل ہونے کے لیے نکلتے ہیں تو تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ فوراً ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، پہلی تکبیر۔ تو اس کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے اور زبان سے نہ کہنے کی وجہ سے تراویح کا بھی ثواب گیا اور قرآن مقدس کے سننے کا بھی ثواب گیا۔ ایسے لوگ مسجد کے اندر آتے بھی ہیں لیکن قرآن کے سننے جیسے عظیم ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تراویح کے اندر جو ہی امام صاحب نماز شروع کریں
تو تمام لوگوں کو فوراً ساتھ ہی شامل ہو جانا چاہیے اور شامل ہو کر قرآن مقدس کو غور کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے سننا چاہیے۔ اس سے قرآن مقدس کے سننے کا ثواب بھی نصیب ہوگا اور تراویح جیسی سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ کئی مقامات پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ تراویح سے جلدی فارغ ہونے کے لیے بسا اوقات لوگ نماز عشاء کے لیے اذان وقت سے پہلے دے دیتے ہیں اور وقت سے پہلے اذان دے دی جاتی ہے اور تراویح کو جلدی پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ 5-10 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا، اتنی دیر آدمی کھڑا بھی ہوتا ہے، تو تھوڑا سا صبر کر کے اذان کو اپنے وقت پر دے کر نماز عشاء کو اپنے وقت پر ادا کر کے پھر اس کے بعد تراویح کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ نماز عشاء کا جب وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد اذان دی جائے، پھر اس کے بعد نماز عشاء ادا کی جائے، پھر اس کے بعد تراویح کو اہتمام کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ امام نے نماز تراویح پڑھائی اور تراویح کے اندر دوسری رکعت میں قعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت میں جا کر سلام پھیر دیا، تو ایسی حالت میں تینوں رکعتیں کل عدم ہو جاتی ہیں اور تینوں رکعتیں ختم ہو جائیں گی، دوبارہ یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، یعنی یہ رکعتیں وہ شمار نہیں ہوگی، نہ ان کی تلاوت شمار ہوگی اور نہ ہی تراویح شمار ہوگی۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ امام 4 رکعت تراویح ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھا دیتا ہے اور درمیانی قعدہ جو ہے وہ سہون بھول گیا، یعنی وہ نہیں پڑھ سکا، تو ایسی تراویح کے اندر دوسری جو 2 رکعت ہیں وہ تراویح میں شمار ہوگی اور اس کی قرات اور اس کی تلاوت بھی شمار ہوگی۔ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں وہ شمار نہیں ہوگی، لہٰذا ان کو اور ان کی تلاوت کو دہرایا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ امام صاحب یہ درمیان والا قعدہ پڑھ لیتے تو 4 رکعتیں تراویح میں شمار ہو جاتی اور ان کی تلاوت بھی شمار ہو جاتی۔ وما علینا الا البلاغ۔